بات آ گئی, مزہ آئے گا آپ کو. ادھر آپ کو مزہ آ کے سبحان اللہ نکل گئی, امداد صاحب کی والد صاحب کی قبر میں جائے گی سیدھی. ادھر یہ خوش, بغداد میں غوث پاک خوش, کربلا میں امام حسن حسین خوش, جنت المولا جنت البقیع میں وہ صحابہ خوش. تو یہ خوش تو پھر مدینے والا خوش, رسول خوش تو میرا رب خوش ہو جائے گا. محفل بھی قبول, لنگر بھی قبول, نذرانے بھی قبول, بیان بھی قبول, کمی بیشی معاف, برکت ہی برکت. تو اس نے لو میرج کا پلان کیا, لیکن وہ بات نہیں بن رہی تھی. اس نے بڑی منتیں مرادیں, لڑکی نے بھی لڑکے نے بھی. بالآخر وہ ان کی شادی ہو گئی. جس رات شادی ہونی تھی نا, اسی رات کا ایک بڑا عجیب واقعہ پیش آیا. شادی ہو کے دلہن آئی گھر, دلہا بھی گھر, دلہن بھی. تو جو دلہا کا بستر تھا اور دلہن کا بستر تھا نا, دلہا انتظار کر رہا ہے, دلہا شرم کے مارے اندر آ نہیں رہی. منت و مرادوں سے شادی ہوئی تھی, بڑا ایک دوسرے کو پیار کے وعدے وہی تھے, یہودی تھے دونوں, اور اسلام کے سخت ترین دشمن بھی یہی ہیں. لیکن انسانی محبت تو اللہ نے سب کو دی ہے نا. اب وہ بیوی شرم کے مارے اندر نہ آئی. جب کافی ٹائم گزر گیا تو سہیلیوں نے اندر اس کو بائی پاس کروا دیا. اب وہ اندر گئی, بستر پر بیٹھی. اب وہ یہ سوچ رہا تھا کہ پہلے یہ بات کرے گی, وہ سوچ رہی تھی کہ پہلے یہ بات کرے گا. اسی طرح بیٹھے بیٹھے وہ جو شوہر صاحب تھے ان کی آنکھ لگ گئی. آدھی رات کو جب آنکھ کھلی اور بیوی کا خیال آیا تو بیوی بستر پہ نہیں ہے. بڑے پریشان, رات یوں گزر گئی, کوئی بات آپس میں نہ ہوئی, ان کی سلام دعا تک بھی نہ ہوئی. اگلی رات بھی ایسے. تو تیسری رات اس نے اپنے گھر والوں کو بتایا کہ یہ حدیث شریف کا واقعہ ہے کہ میں کیا کروں, میرے کنٹرول میں تو وہ ہے نہیں, مجھے تو کوئی پتہ نہیں رات وہ کہاں جاتی ہے. تو کسی نے کچھ کہا, کسی نے کچھ کہا, جس طرح لوگ چمگوئیاں کرتے ہیں کہ تجھے اس نے چکما دیا ہے, اس کے دل میں تیری محبت ہے ہی کوئی نہیں. اس نے تجھے مال لینا تھا, مہر لینا تھا, جو بھی اس وقت کا تھا, اس کی اصل محبت کہیں اور ہے. تو بندے نے نکالی تلوار, آج رات ہے تیسری, آج اس کا کروں گا پیچھا, کہاں جاتی ہے, یہ کہاں جاتی ہے, پوری رات میرے قریب نہیں آتی. ایک رات گزری, نہ پا سکا, دوسری, کئی راتیں گزر گئیں. جب آئی نا پانچویں رات تو پنجتن کی برکتیں آنا شروع ہو گئی. سبحان اللہ. جو پنجتن کی برکتیں سمجھتا ہے وہ بلند آواز سے ذرا بولے سبحان اللہ. نتیجہ آ رہا ہے, چند سیکنڈ کے اندر نتیجہ انداز صاحب. اب آئی پانچویں رات, یہ وہ عورت آگے آگے, بندے نے اس کو دیکھ لیا کہاں جا رہی ہے. جہاں وہ جا رہی تھی آدھی رات کو, اندھیری رات میں, یہ پیچھے تلوار لے کے جیسے قریب آئے گی نا, میں اس کا سر اڑا دوں گا. میرے کام کی تو ہے نہیں, میرے خاندان والے سب, میرے تو کی عزت ہی نہیں بچی, تو اب تو میں اس کو اڑا دوں گا, قیمہ کر دوں گا. جیسے ہی بندہ قریب پہنچا, عورت نے مڑ کے پیچھے دیکھا کوئی آ رہا ہے. دیکھا تو اس نے کہا کہ ایک رات, جہاں اتنی راتیں گزاری ہیں نا, بس ایک رات کی مجھے مہلت دے دے, اس کے بعد میں تیری تو میرا, بات ختم. کل سے تجھے میں منع نہیں کروں گی, حق بھی ادا کراؤں گی, سب کچھ. آج چھوڑ دے. اس نے کہا تو جاتی کدھر ہے, اتنے دن ہو گئے, کس کو دیکھنے جاتی, کون ہے تیرا, فلاں فلاں, جس طرح ہوتا ہے, تو نے کوئی اور یار بنا رکھا ہے, فلاں فلاں. اس نے کہا آج ایک رات. انہوں نے کہا نہیں, بات ختم. انہوں نے کہا اچھا یوں کر, جس کو میں دیکھتی ہوں, جس کے حسن کی میں فریفتہ ہوں, گرفتار ہوں, تو میرے ساتھ چل, بس ایک جھلک ان کو دیکھ لے, اس کے بعد بھلے قتل کر دینا. ٹائم ہے رات کو 2 بجے کا, 2:30 تہجد کا ٹائم. ادھر سے یہ قریب مسجد نبی شریف کے, ادھر سے رسول آئے. سبحان اللہ. دل کرتا ہے اڑ کے پہنچ جاؤں. خدا کی قسم, ان کی نسبت ملی اور کیا چاہیے. سبحان اللہ. بن گئے امتی اور کیا چاہیے. کم تول رہے ہو, دھوکے دے رہے ہو, پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہو, اور شکلیں نہیں بگڑ رہی, یہ شان مصطفیٰ کی برکت ہے. پھر بھی تم سبحان اللہ نہ کہو تو کون کہے گا. سبحان اللہ. میں اور آپ بچے میں انہیں کے نام کی برکت ہوتی بے شک. ہے. ادھر سے یہ گئی تلوار, اسے تانی ہوئی ہے. شاہ صاحب, امداد صاحب, سامنے آئے رسول, رات ہے اندھیری. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بچی کو دیکھا نا, تو مسکرائے کہ یہ میری دیوانی پھر آ گئی. پیچھے اس کا بندہ تلوار لے کے کھڑا ہوا ہے, یہ بھی پتا ہے کہ یہودی ہیں, کلمہ نہیں پڑھا. تو آپ مسکرائے, تھوڑے سے مسکرائے, تو دندان مبارک سے نا نور نکلا. سبحان اللہ. پوری رات روشن ہو گئی. سبحان اللہ. یہودی کے ہاتھ سے تلوار نیچے گر گئی. وہ دوڑا, وہ بھول گیا سب کچھ.
قدمین مصطفیٰ کے پہ گر گیا. کہتا اچھا یہ آپ کو دیکھنے آتی ہے, پہلے مجھے کلمہ پڑھائیں, اس کو بعد میں پڑھائیں. سبحان اللہ. یہ ہے تمہارے میرے نبی کی شان. وہ فرما رہے ہیں کہ تم میری محبت کے لبادے میں دنیا سے جب جاؤ گے, لپٹے میں کفن میں, قبر میں تمہارا کفن بھی میں خود کھولوں گا, اور تمہارے سوالوں کا جواب بھی میں خود دلواؤں گا. تو جس نے اپنے اللہ سے, اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت کی, یقیناً اس کا بیڑا پار ہو گیا. سیدنا صدیق اکبر ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. ان کے والد صاحب تو بخشے ہیں نا. جب بندہ اولڈ ایجز ہوتا ہے, نصیب ہے, کوئی تو چھوڑ کے آتا ہے ان کو, وہ جو اولڈ ہوم بنے ہوتے ہیں وہاں پہ جی وہ ان کا کوئی اور کرے, کون ان کے پیمپر بدلے, کون کیا خدمت کرے. والدین کی بڑی اللہ نے شان رکھی ہے. قرآن فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. اللہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی عبادت کے بعد, رسول پاک کی اطاعت کے بعد, ان سے محبت کے بعد سب سے زیادہ اہم کام اپنے ماں باپ کے ساتھ ادب کا, محبت کا, حسن سلوک کا معاملہ کرنا ہے. حضرت سیدنا فاروق اعظم کا دور ہے, بس 2-4 منٹ میں یہ سنیں. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا دور ہے. نیچے رکھ دیں, کوئی بات نہیں تو کر لیں گے. تو ایک شخص آیا, ایک بزرگ آیا, کہنے لگا اے فاروق اعظم آپ خلیفہ وقت ہیں, اور میں آپ کی خدمت میں ایک شکایت لے کر آیا ہوں. میرا بیٹا میری کوئی بات نہیں مانتا, تو آپ اس کو بلوائیں, جھڑکیں, سمجھائیں, لاٹھی چارج کریں, جو بھی آپ, بڑا تنگ کیا بولتے ہیں. تو میرے فاروق اعظم نے جو محمد رنگ جن پر چڑھے ہوئے تھے سبحان اللہ. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ عنہ بتائیں, بیٹے کو بلوایا, بیٹا آ گیا. ہاں بھی تو اس کی بات کیوں نہیں مانتا؟ تو کہنے لگا کہ آپ ہی نے فرمایا تھا کہ معراج والے آقا یہ فرما گئے ہیں, صدیق اکبر اس کو ٹرانسلیٹ کر گئے ہیں, اور آپ بھی اپنے خطبات میں فرماتے رہتے ہیں کہ 3 حق ہیں اولاد کے ماں باپ پر, اور 3 ہی حق ہیں ماں باپ کے اولاد پر. جو ماں باپ پر حق ہے نا, وہ یہ ہیں کہ شادی ایسی عورت کے ساتھ کرے تاکہ اس سے جو اولاد پیدا ہو وہ شرم حیا والی ہو. جب ماں عزت والی ہوگی, ماں بی بی زہرا کو سلام کرنے والی ہوگی, کربلا کی بی بی زینب کو سلام کرنے والی ہوگی, تو کوئی رابعہ بصری بنے گی, ٹھیک ہے, اس طرح بنے گی نا. تو ان کی اولاد, جو ان سے اولاد تولد ہوگی, اس کی آنکھ میں شرم ہوگی, زبان میں حیا ہوگی, تعظیم والی ہوگی, خدمت والی ہوگی. اچھا, دوسرا حق تو فرمایا کہ آپ نے اور رسول پاک نے, خود رب کریم نے یہ 3 حق جو فرمائے ہیں نا, تو اس نے, میرے باپ نے جو شادی کی ہے وہ ایک ایسی عورت سے کی ہے جو گانے بجانے میں دنیا میں مشہور تھی, ڈھول ڈھمکے, اور شرم و حیا اس میں کچھ نہیں تھی جو میری ماں یہ لے کر آئے. تو پہلا حق اس نے خود ہی ادا نہیں کیا. مکافات عمل ہے, جب آپ اچھا کرتے ہیں تو ریباؤنڈ اچھا ہی آتا ہے, رسپانس اچھا آتا ہے. جب آپ خود ہی غلط کرتے ہیں تو پھر اچھا کیسے آ سکتا ہے؟ آپ کسی کو محبت سے کہیں بھائی صاحب پلیز میری بات سنیں, وہ سنے گا کہ نہیں سنے گا؟ آپ بدتمیزی کے ساتھ اس سے بات کریں تو وہ آپ 1 دفعہ کریں گے, وہ 10 دفعہ کرے گا. یہ اللہ نے ایک سسٹم رکھا ہے. بس 2 منٹ. تو فرمایا کہ اس نے شادی اس عورت سے کی, معاشرے میں اس کا کوئی مقام نہیں تھا, بلکہ اس کو اچھے نام سے کوئی پکارتا نہیں تھا. دوسرا, میری آج عمر ہو گئی 19 سال, اس نے کہا بیٹے نے, اللہ اور اس کے رسول فرما گئے ہیں کہ اپنے بیٹوں کو دین کی تعلیم سکھاؤ. مجھے تو کلمہ بھی سیدھے نہیں آتا. یہ کس کی ذمہ داری تھی؟ اس نے اپنا حق ادا کیا. میرے باپ نے سوال جو کرتا ہے میرے اوپر قدغن لگاتا ہے, میری پنش کرواتا ہے, اس نے کوئی نہیں حق ادا کیا, تو یقیناً اس کا ریباؤنڈ بھی آنا ہے. تیسری بڑی اہم ضروری بات یہ تھی کہ جب بچہ پیدا ہو اس کا نام پیارا رکھا جائے. محمد عبداللہ, محمد عبد الرحمن, محمد حسین, محمد حسن, پیارے نام بے شمار ہیں. اللہ کے کتنے پیارے نام ہیں, رسول پاک کے, صحابہ پاک کے, اور اس طرح صحابیات پاک کے. تو کہنے لگا کہ پتہ ہے کہ میرا نام اس نے کیا رکھا ہے میرے ابے نے, جس کا مطلب یہ بنتا کہ دغا دینے والا. یعنی نام بھی جب آپ ایسا رکھیں گے, آپ کسی ایک بچے کو, صحیح بچہ ہو, ہر طرح پرفیکٹ ہو, آپ اسے یہ کہنا ہر وقت یا تو بہت بہادر ہے,
تو بلیوں سے فلاں چیز نہیں ڈرتا، بڑا طاقتور ہے فلاں فلاں، اس کے اندر ایبیلٹی آئے گی، حوصلہ بڑھتا چلا جائے گا۔ جب آپ اس کو یہ کہیں گے نا تو احمق ہے، یہ نقصان تو نے کیا، وہ نقصان، ہر وقت جب زج کرتے رہیں گے تو وہ وہی ہو جائے گا۔ یہ اللہ نے ایک اصول رکھا ہے۔ تو اس نے میرا نام ہی وہ رکھا ہے، تو میرے نام کے جو نیگیٹو اثرات ہیں وہ آنے ہی آنے۔ یہ حق تھے باپ کے، اس نے وہ ادا نہیں کیے، نہ مجھے کلم آتا ہے، نہ مجھے پتہ ہے تعظیم کیسے کرنی ہے، تو میں کیسے کروں؟ یہ شکایت ہی غلط کر رہے ہیں، کلیم اس کا غلط ہے۔ اور جو اولاد کے والدین کے لیے حق ہے وہ یہی ہے، تعظیم، خدمت، اطاعت وفا شعاری۔ وہ تب ہی ہو سکتا ہے جب میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سنتوں کے سانچے میں ڈھل کر یہ کام ہوگا۔ قرآن پڑھنا اور بات ہے، حدیث پڑھنا پڑھانا اور بات ہے، تعلیم اور چیز ہے، عمل کوئی اور چیز ہے۔ دیکھیں خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتوے دے رہے تھے، حضرت سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بس یہ شاید آدھا منٹ کے اندر یہ بات پوری ہو جائے گی، پھر ختم پڑھ دیں، کیونکہ یہ تو قرآن و حدیث ہے، یہ تو ساری زندگی گزر جائیں تو مزہ آ جائے گا، آپ کو پتہ چلے گا کہ تربیت ہوتی کیا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ اپنا پڑھا رہے ہیں، فتوے دے رہے ہیں، ایک آئی بی بی پردے میں بیٹھ کر اس نے مانگا فتویٰ، اس نے مسئلہ پتہ کیا پوچھا، اس نے یہ کہا کہ میں بوڑھی ہوں، بزرگ ہوں، تو میرے گھر میں کوئی بھی کمانے والا نہیں ہے، میں سود کاٹتی ہوں دن کی روشنی میں، لیکن وہ بھی بات نہیں بنتی، تو رات کی روشنی میں جب یہاں سے قافلے گزرتے ہیں نا، اونٹوں پر اس وقت گزرتے تھے، تو میں چھت پر چڑھ جاتی ہوں، لائٹنگ ان کی ہوتی ہے اونٹ والوں کی، لالٹینیں بتیاں، تو اس لائٹ پر جو میں سود کاٹتی ہوں کیا جائز ہے میرے لیے؟ سوچو ذرا، اتنی باریک بینی کو کرتا ہے، یعنی وہ لائٹ تو گزر کے ویسے ہی جا رہی ہے، اس سے کوئی فائدہ اٹھایا تو منع نہیں ہے، لیکن اللہ کا خوف کہیں ایسا تو نہیں ان کی لائٹ ان کی اجازت کے بغیر میں جو استعمال کر رہی ہوں تو یہ جائز ہے میرے لیے؟ ہم کروڑوں ہڑپ پھر بھی وہ جائز ہے۔ تو امام مالک کھڑے ہو گئے، فرمانے لگے کہ آپ کوئی عام عورت نہیں ہے، پہلے بتاؤ تم کون ہو۔ جب ان کو چیک کیا تو پتہ چلا خواجہ حسن بصری کی ہمشیرت کی۔ جب یہ معاشرے کے اندر ڈیولپمنٹ ہوگی دین کی، شہادت، پھر کوئی خواجہ حسن بصری بنے گا، کوئی امام مالک بنے گا، کوئی امام اعظم ابو حنیفہ بنے گا، کوئی حضور داتا رحمت اللہ بنے گا، کوئی بابا فرید الدین گنج شکر بنے گا۔ ان اشعار کے ساتھ میں بات کو سمیٹتا ہوں کہ معراج کا اصل جو چیز آپ تک ڈیلیور ہونی تھی نا وہ کیا تھی؟ میرے رسول خوش تھے کیونکہ 12 سال کافروں نے پتھر مارے ہوئے تھے، پریشان کیا ہوا تھا، در بدر آپ کو کیا ہوا تھا، شہر بدر بھی کیا ہوا تھا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جب بندہ پریشان ہوتا نا، اللہ نے فرمایا کہ بندے پریشان ہوتے ہیں، دوسرے شہر میں چلے جاتے ہیں، ہجرت کر جاتے ہیں، سفر کرتے ہیں، سیاحت کرتے ہیں، سیر کرتے ہیں، وہ غم ختم ہو جاتے ہیں۔ اے رسول آج ہم بھی آپ کو ایسا سفر کرواتے ہیں کہ بس سب لاکھ جس کی تمنا کرتے تھے نا پیغمبر، وہ تو ہم نے ان کو اس کی اہلیت نہیں دی، یہ شان ہم نے آپ کے لیے چھوڑی تھی۔ آپ آئیں، زمین نیچے ہوگی، آپ کے پاؤں اوپر ہوں گے، سارے نبی پیچھے ہوں گے، آپ آگے ہوں گے، سدرۃ المنتہا 7 آسمانوں کے بعد وہ نیچے ہوگا، آپ کے نالین اوپر ہوں گے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ مجھے دیکھیں گے، میں رب ہو کے تجھے دیکھوں گا۔ پھر ہوگی آخری بات وہ یہ تھی، عرض کی شان امت گناہ گار ہے، بخش دے میرے اللہ تو غفار ہے، تجھ کو آسان ہے کوئی نہ دشوار ہے، بخشنے کا مزہ آج بڑی لمبی داستان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کی سچی محبت نصیب فرمائے اور ان پر مر مٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے والد صاحب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم۔